کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں، ہماری فریادیں بس خاموشی میں بدل گئی ہیں۔ نہ کوئی سنتا ہے، نہ کوئی سمجھتا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ آپ کی خاموشی کو بھی سنتا ہے، آپ کے دل کی ٹوٹ پھوٹ کو بھی محسوس کرتا ہے۔ تو صبر کر، کیونکہ اللہ آپ کی خاموشی کا جواب ضرور دے گا، اپنے وقت پر، اپنے انداز میں، اور وہ وقت سب سے بہتر ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم رو رہی ہو مگر لوگوں سے نہیں، اللہ سے۔ تم خاموش ہو مگر دل میں صبر ہے، اور یہی صبر تمہیں اللہ کے سب سے قریب کر دیتا ہے۔ یاد رکھو صبر کرنے والے حالی نہیں رہتے۔ اللہ دیر کرتا ہے مگر ناانصافی نہیں کرتا۔ وقت سخت ہو تو بس دل میں کہو یا اللہ مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، پھر دیکھنا وہی اللہ تمہیں وہاں لے جائے گا جہاں تم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا۔ تم جس درد کو لے کر خاموش ہو، اللہ اس کا جواب بن کر تمہارے سامنے آئے گا۔ ایمان رکھو، صبر کرو اور دعائیں جاری رکھو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور صبر کا پھل عطا کریں گے۔ ہم نے صبر نہ کیا تو ہم ہر آزمائش پر ٹوٹ جائیں گے، جبکہ ایمان والے جھکتے ہیں مگر ٹوٹتے نہیں ہیں۔ صبر اس لیے کیونکہ یہ ایمان کا نصف ہے۔ پیر مولا علی فرماتے ہیں صبر ایمان کا ستون ہے، جس کے بغیر ایمان قائم نہیں رہتا۔ اگر ہم نے صبر نہ کیا تو ہم ہر آزمائش پر ٹوٹ جائیں گے، جبکہ ایمان والے جھکتے ہیں مگر ٹوٹتے نہیں ہیں۔ صبر اس لیے کیونکہ اللہ نے خود وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ساتھ ہونا کتنا بڑا انعام ہے۔ دنیا کی ہر چیز کم ہے اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صبر اس لیے کیونکہ آزمائش وقتی ہے مگر اجر دائمی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں گے۔ اللہ آزماتا ہے مگر چھوڑتا نہیں ہے۔ صبر کا بدلہ اللہ خود دیتا ہے اور وہ بھی بے حساب دیتا ہے۔ صبر اس لیے بھی کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ سکون دیتا ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو وہ خود کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، پھر دل بھاگتا نہیں ہے، لڑتا نہیں ہے، بس سجدے میں سکون ڈھونڈ لیتا ہے۔ کب کب کرنا چاہیے؟ کا دل ٹوٹ جاتا ہے جب دعا کا جواب نہ ملے، جب لوگ چھوڑ دیتے ہیں، جب خواب آپ کے بکھر جاتے ہیں، تب بھی صبر، کیونکہ ہر نہ کے پیچھے اللہ کی ہاں چھپی ہوتی ہے۔